لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم سامعین، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آج کا دن جو گزرا ہے بڑی خوشی کا دن تھا۔ یوم بعثت بھی اور شب معراج بھی، دو خوشیاں ایک ساتھ تھیں۔ ہر جگہ چراغاں اور محفلیں اور نظر کا اہتمام تھا، لیکن اب تاریخ بدل گئی۔ ہم نے دن میں محفلیں برپا کی اور ہم نے جشن میں شرکت کیا، کیونکہ تاریخ اس قدر خوشی کی تھی کہ جتنا بھی خوش ہویا جائے وہ کم تھا۔ یوم بعثت بہت بڑا دن ہے۔ ویسے تو ظاہراً رسول اسلام کو صرف اور صرف مبعوث کیا گیا ہے، لیکن ہمارا نبی تو تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور اس کے علاوہ شب معراج جس کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن ابھی جو شب نمودار ہوئی تو یہ شب بڑی المناک شب ہے۔ 28 رجب المرجب کی شب۔ 28 رجب المرجب کو کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 منٹ پڑھوں گا اور اسی پہ گفتگو ہوگی۔ آج میں کسی کو کچھ سمجھاؤں گا نہیں، کچھ بتاؤں گا نہیں، بلکہ ذرا سی تاریخ پر نظر ڈالیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو آخر کیوں کربلا روانہ ہونا پڑا اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ کر۔ آخر ایسا ہوا کیا کہ نبی کا دین ہے، اللہ کو جو بہت پسند ہے، کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین جو اسے بڑا پسند ہے، اور اس نے اپنے دین کے نمائندوں کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، پھر آخر میں جب نبوت تمام کی ہے تو مکمل طور پہ ولایت کا بھی اعلان کروا دیا کہ دیکھو نعمتیں تمام ہو گئیں، جو کچھ بھی مجھے بھیجنا تھا وہ ہم نے بھیج دیا ہے، اب اسی سے تمہیں استفادہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی نے بڑی کوشش کی کہ دین عروج پر پہنچے، دین کامل ہو جائے، جبکہ دین مکمل ہو چکا، قرآن نے کہہ دیا، لیکن پھر بھی نبی بار بار کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے آس پاس کچھ ایسے افراد تھے جو دین میں رخنا پیدا کر رہے تھے،
رخنا ڈال رہے تھے، لہذا نبی اور نبی کے ولی، نبی کے وصی اس دین کو عروج پر پہنچا رہے تھے، جو کمیاں تھیں اسے ختم کر رہے تھے۔ اس کے باوجود نبی نے کبھی پتھر کھائے، کبھی زخم کھائے، اور نبی اپنے دین کی حفاظت میں پورے مدینے کو پیغامات سناتے رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ادھر نبی کے بعد نبی کی آنکھ بند ہوئی، اور پھر جو افراد ذرا سا پوشیدہ تھے وہ سب کھل کر سامنے آ گئے، اور جیسے ہی کھل کر سامنے آئے تو اب معاملہ یہ ہے کہ پوری حکومت، پورا کنٹرول انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے کیا عرض کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو 28 رجب المرجب کو کیوں نانا کا وطن چھوڑنا پڑا؟ آخر ایسا ہوا کیا؟ نانا کے گزرنے کے بعد امام حسین کربلا پہنچے، اس کے درمیان کا وقفہ جانتے ہیں کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ پورے 50 سال ہیں۔ کتنا ہے؟ نبی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے، مکمل 50 سال۔ 50 سالوں میں آخر کیا ہوا کہ امام حسین کو کربلا جیسی سرزمین پر جا کر اتنی بڑی قربانی دینی پڑی؟ بھئی دین تو بچ سکتا تھا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے ہاتھوں میں سارا اختیار ہے۔ جو کربلا میں امام حسین نے قربانی دے کر ظلم کو پسپا کیا ہے، وہ کسی اور انداز سے بھی پسپا کیا جا سکتا تھا، لیکن امام حسین نے مدینے کو چھوڑا۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ ان 50 سالوں میں ہوا کیا، اتنی ضرورت کیوں پڑی کہ امام حسین کو کربلا جانا پڑا، قربانی دینی پڑی۔ 50 سالوں میں ہوا یہ، توجہ رہے اس جملے پر، ان 50 سالوں میں ہوا یہ کہ جتنا بھی نبی نے زخم برداشت کیے تھے، جتنا بھی نبی نے اپنے پشت پر پتھر کھائے تھے، کس کے لیے؟ تاکہ دین مکمل ہونے کے بعد آباد بھی ہو جائے، لیکن اب اس دین کو بگاڑنے والے حلال کو حرام کرنے لگے۔ اس دین کو جو کچھ حلال محمدی تھا اس کو حرام کرنے لگے۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت کچھ حرام ہو رہا تھا نبی کے دور میں بھی، علی کے دور میں بھی، لیکن اتنی ضرورت کیا پڑ گئی کہ اب امام حسین کو قربانی دینے کے بجائے بغیر قربانی کے دین محفوظ ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے قربانی اسی وجہ سے دی ہے کہ نانا کا دین محفوظ ہو جائے۔ تو اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں وہ وجہ کیا تھی جو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد دین میں تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شام میں چلتے ہیں، وہاں پر ایک نبی کا صحابی ہے، اور وہ راہ چلتے چلتے چند اونٹ دیکھے، اور وہ بھی قیمتی اونٹ۔ اونٹ دیکھنے کے بعد وہ صحابی رسول ٹھہر گئے۔ اونٹ تو بہرحال ہر گلی میں ملتے تھے اس وقت، لیکن ٹھہرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اونٹ قیمتی تھے، نہیں، بلکہ وہ رسول کے صحابی نے دیکھا کہ اونٹ کی قطار ہے جو عام طور پہ لگی ہوتی ہے،
اونٹ کی قطار ہے جو بار بار ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے، ان تمام کے تمام قیمتی اونٹ، لیکن رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس اونٹ کی پشت پر ڈھیر سارے مشک لگے ہوئے تھے۔ مشک، اب جیسے ہی صحابی رسول نے مشک پر نظر ڈالی تو مشک ذرا الگ ٹائپ کی تھی، مشک الگ ٹائپ کی دکھی۔ صحابی رسول نے بڑھ کر مہار پکڑنے والے شخص سے کہا، بھئی یہ کیا ہے؟ بڑی عجیب انداز کی دکھ رہی ہے مشک، اس مشک میں کیا ہے؟ اب جیسے ہی اس مہار پکڑنے والے شخص نے سوال سنا کہ ہمارے مالک نے بتانے سے منع کیا ہے، توجہ رہے، ہمارے مالک نے بتانے سے منع کیا ہے۔ صحابی رسول دوسرے شخص کے پاس گئے، اب جیسے ہی پہلے نے منع کیا، ادھر صحابی رسول کی نظریں سمجھ رہی ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ دوسرے شخص کے پاس گئے، کہا کیا ہے؟ کہا امیر شام نے یہ کچھ ایسی چیز منگائی ہے جسے بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب صحابی رسول کا یقین اور بڑھا، اب صحابی رسول کا جیسے ہی یقین بڑھنا تھا کہ ایک شخص سے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لینے کے بعد مشک میں مارا، اب جیسے ہی مشک میں مارا، پہلی مشک میں مارا، تمام کے تمام شراب نیچے گر گئی، دوسری مشک میں مارا، شراب نیچے گر گئی، تیسری مشک میں مارا، شراب نیچے گر گئی، تمام کے تمام افراد آئے، گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد معاویہ کے پاس لے گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ رسول کا صحابی ہے اور اس نے جرم کیا ہے۔ توجہ رہے، اس نے جرم کیا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ اس نے آپ کی یمن سے منگائی ہوئی تمام شراب مٹی میں ملا دی، زمین پر بہا دی۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں یہ نجس چیز اتنی مہنگی ہے، تو اس دور میں تو اور ظاہر سی بات ہے اتنے وسائل تو تھے نہیں، وسائل سے ہر چیز آسان ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال اب جیسے ہی اتنی دور سے منگائی ہوئی شراب کو بہانے والے صحابی کے چہروں پہ دیکھا، دیکھنے کے بعد برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی سے کہا اسے قتل کر دو۔ ابھی اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، ابھی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صحابی رسول ہے جس کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب برابر میں جو بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں ہمارے درمیان بھی، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ ورغلاتے بھی ہیں اور کچھ سمجھاتے بھی ہیں، لہذا معاویہ کے پاس بھی بڑے ایسے زرخرید افراد تھے۔ ایک نے کان بھرا، کہا کیا کر رہے ہو؟ پتا ہے کس کو مارنے کا حکم دے رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ صحابی رسول ہے، اس کا بڑا نام ہے۔ کہا پھر کیا کروں؟ شراب کو بہایا ہے۔ کہا کم از کم ذرا دور اندیشی تو کرو۔ کہا مطلب کیا ہے؟ پوری توجہ رہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے انہیں قتل کروا دیا تو کل دنیا کہے گی کہ معاویہ کے دربار میں رسول کے صحابی کو قتل کیا گیا۔ معاویہ کے دربار میں رسول کے صحابی کو قتل کیا گیا۔ اور جملہ پڑھ کے آپ کی سماعتوں کے نظر کروں، اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام حسین نے کیوں کربلا کا رخ کیا؟ وجہ کیا تھی؟ دین خطرے میں کیوں تھا؟ معاویہ نے کہا کوئی بات نہیں، قتل کر دو۔ معاویہ سے
کان بھرنے والے شخص نے ایک جملہ اور کہا ٹھیک ہے قتل کروا دو، لیکن دنیا جب تاریخ پڑھے گی تو تاریخ میں پتہ ہے ہر شخص وجہ پوچھتا ہے ماجرے کا، اس ماجرے کی وجہ کیا ہے، اس معاملے کی وجہ کیا ہے۔ صحابی رسول کو قتل کیا گیا، کہاں قتل کیا گیا؟ معاویہ کے دربار میں قتل کیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جب وجہ تلاش کی جائے گی تو تاریخ بڑھ کر کہے گی کہ معاویہ کے دربار میں نبی کے صحابی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ جو نبی نے حرام کیا تھا تمام کے تمام شراب کو، اس شراب کی وجہ سے معاویہ نے قتل کیا ہے۔ شراب کی وجہ سے معاویہ نے قتل کیا ہے۔ جو ایک صحابی نے شراب کو بہا دیا تھا اور پھر غصے میں آ کر معاویہ نے انہیں قتل کر دیا، لہذا آپ اسے یہاں پر قتل نہیں کر سکتے، آپ ہماری بات سنیں۔ یہ روایتوں کے جملے ہیں۔ اور پھر معاویہ کے ہوش آئے، اس نے رہا کر دیا، لیکن ابھی صرف قتل کی رہائی ملی ہے۔ اسی وقت اس صحابی رسول نے ایک اور جملہ کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ مجرم ہو، اور اصل دین کے مجرم تو تم ہو۔ کہ ہم مجرم کیسے ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ میں جب شام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام چیزیں جتنی رسول نے حرام کی تھیں وہ سب کے سب حلال ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کا میرا مطلب یہ ہے، ایک تو میں نے شراب دیکھی، دوسرے جب میں دربار میں لایا گیا تو یہاں پر بھی ایک حرام چیز دیکھی۔ کہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے شریعت میں، فقہ میں، اسلام میں درندے کی کھال پر بیٹھنا حرام قرار دیا گیا ہے، جانور کی نہیں۔ کس کی؟ درندے کی، یعنی جو جانور درندہ ہے اس کی کھال پر بیٹھنا ممنوع ہے۔ تو جیسے ہی معاویہ نے کہا میرے محل میں کیا ہے، تو اس نبی کے صحابی نے کہا کہ سب سے پہلے تو نبی نے حرام کیا تھا شراب کو، میں نے آتے ہی شراب دیکھی، اور پھر جب دربار میں آیا تو تمہیں نبی کی سنت کو پامال کرتے ہوئے تمہارے دربار میں تمام درندے شیر کی کھال پر بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا۔ یہ پامال دین محمد ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ تمام کے تمام حرام اس انداز میں ہو رہے تھے کہ جو فخریہ طور پہ ہوتے ہیں، فخر کے ساتھ۔ اب شیر کی کھال ہے تو ظاہر سی بات ہے فخر ہے، شیر کی کھال پہ بیٹھ رہے ہیں۔ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی رسومات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں حرام، اور فخریہ انداز سے اسے نبھایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام چیزیں اس انداز سے حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا کہ اب وقت یہ آ گیا شام کی سرزمین پر کہ جتنے بھی ہمارے گھروں میں واش روم ہوتے ہیں، ٹوائلٹ ہوتے ہیں، وہ سب
اسلام نے کیا کہا ہے؟ قبلہ رخ بنانے سے منع کیا ہے۔ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، جب اپنے واش روم جاتے ہیں یا کہیں اور بھی جاتے ہیں تو قبلہ رخ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اسلام نے۔ ایسا نہ ہو، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہر چیز ہمیں بتا چکا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی ہے، بس ہماری کوتاہی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک بتا دیا کہ تم جب اپنے واش روم میں داخل ہو تو پہلا قدم کون سا داخل کرو، لہذا ہم پہنچے وہاں تک۔ کیا ہوا؟ صحابی جب داخل ہوا شام میں تو بڑے مشہور صحابی تھے، اور مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں، ایک بار اس صحابی کے دروازے پر رسول اسلام کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اس دن سے روایت کہتی ہے کہ اس گھر میں اتنی برکت ہوتی تھی، اتنی برکت ہوتی تھی کہ اس صحابی کے قدموں کی برکت سے لوگوں کا گھر مبارک ہو جاتا تھا، اور ہر شخص، ظاہر ہے جیسے آج کے دور میں کوئی بڑے عالم دین اور بہت ہی معزز شخص آ جاتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا سا بیٹھ جائیں، ایک چائے پی لیں، قدم رکھ دیں، تو کیا ہے اس کے اثرات آ جاتے ہیں، گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ لہذا اس نبی کے صحابی کو جیسے ہی مدینے میں انٹری ہوئی، مدینے میں استقبال ہوا، مدینے میں نہیں، شام میں استقبال ہوا، مدینے سے آئے تھے، ہر آدمی چاہتا ہے بس ایک منٹ کے لیے ہمارے گھر میں قدم رکھ دے۔ لوگوں نے کہا، حواری و مواری نے کہا وقت نہیں ہے، کہ نہیں بس ایک لمحے کے لیے قدم رکھ دیں اور واپس چلے آئیں، بس 2 لمحے بیٹھ جائیں۔ نبی کے صحابی تھے، کچھ لوگوں کے گھروں میں گئے، لیکن گئے تو بالکل بھی بیٹھے نہیں۔ اب جتنے گھروں میں جا چکے تھے وہ سب کے سب پریشان ہیں کہ نبی کے صحابی ہیں، آداب بہرحال معلوم ہے، اس کے باوجود کسی گھر میں بیٹھے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ لوگ پیچھے ہیں، یہ گھر میں جاتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور اسی قدموں سے واپس چلے آتے ہیں۔ اب ایک رئیس کا گھر آ گیا، ایک مالدار کا گھر آ گیا۔ اب لوگوں نے سوچا چلے ہمارے گھروں میں تو نہیں رکے، ہمارے ہاں بھی ایسا ماحول ہے نا، ہمارے گھر میں تو نہیں رکے، ظاہر ہے ہماری کٹیا تھی، ہماری جھوپڑی تھی، لیکن اب بڑے محل میں پہنچے ہیں تو یہاں تو انہیں ظاہر رکنا ہی پڑے گا، اتنا عالیشان گھر ہے، یہاں تو انہیں بیٹھنا ہی پڑے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا یہ صحابی محمد ہیں، محمد کے صحابی ہیں، یہ ایرے غیرے صحابی نہیں ہیں جو بڑا چھوٹا دیکھ کر بیٹھ جائیں۔ لوگوں نے واقعاً بڑے شوق سے کہا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اب چلو دیکھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے ہمارے گھروں سے فوراً نکلنے کی، اگر اس میں بیٹھ گئے تو ہم اشکال کر دیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا ایک وقار ہے، آپ کی ایک عزت ہے۔ اب جیسے ہی اس گھر میں پہنچے، وزیر تھا، صرف مالدار نہیں، صرف دولت مند نہیں، بلکہ وزیر تھا شام کا، اور اس نے بھی بڑے جاہو حشم کے ساتھ انہیں بلایا، اور جیسے ہی صحابی رسول داخل مکان ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، جیسے پچھلے گھروں سے واپس آئے تھے اس سے بھی زیادہ جلدی اس گھر سے الٹے قدم گھر سے نکل گئے۔ اب جیسے ہی باہر نکلے تمام کا تمام مجمع آیا،
صحابی رسول کی بارگاہ میں سوال کھڑا کیا، کیا بات ہے آپ کسی گھر میں بیٹھ نہیں رہے ہیں، کسی گھر میں آپ تشریف نہیں فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ وزیر کا گھر ہے، غصہ ہو جائے گا، آنے والا ہے، آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ ایک جملہ کہا تم سب ابھی تک یہی سمجھتے تھے کہ کہیں نہ بیٹھنے والا صحابی اس گھر میں ضرور بیٹھے گا، کہیں نہ بیٹھنے والا صحابی اس گھر میں ضرور بیٹھے گا، لیکن دیکھو ایک وجہ ہے کہ چاہے وہ دنیا کا جتنا بڑا بھی محل بنا لے، چاہے اس کا گھر جنت ہی جیسا کیوں نہ ہو جائے، جہاں پر حلال محمدی کو حرام کر دیا جائے گا وہاں یہ قدم نہیں رکھے گا۔ اب تمام کے تمام لوگ صحابی رسول کیا ہو گیا، کیا مشکل ہے ان گھروں میں، اور اس گھر میں کیا مشکل ہے؟ ہمارا تو چھوٹا گھر تھا، ہمارا تو کچا گھر تھا، لیکن یہ تو محل ہے، اس میں آپ نے بیٹھنا جسارت کیوں نہ کیا؟ ایک مرتبہ صحابی رسول نے کہا کہ میں جس گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو قبلہ رخ اسلام نے بنانے سے منع کیا ہے، کسے؟ جہاں پر بیٹھ کر استنجا کیا جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے استنجا بھی نہیں جانتے ہوں گے، اپنے بڑوں سے پوچھئے گا استنجا کسے کہتے ہیں، طہارت کسے کہتے ہیں، پاکیزگی کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پر اشارہ بھی کر دیا جائے تو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور بعد میں پوچھنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کچھ افراد کہتے ہیں کہ مولانا جب اتنا کھل گئے تھے تو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، اما ہر چیز یہیں پر سن لیں گے تو کبھی خود بھی تو زحمت کیجئے، کم سے کم کتاب اٹھانے کے لائق نہیں ہے تو پوچھ تو سکتے ہیں، سوال تو کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، تشریف لائیے، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا تمام کے تمام پورے شام میں اکثر گھروں میں واش روم کدھر بنا ہے؟ قبلہ رخ بنا ہے، جدھر بیٹھنا حرام ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا درندے کی قالین ہے، کسی نے دیکھا مشک بھر بھر کے شراب آ رہی ہے، کسی نے دیکھا کہ جس کو اسلام نے قبلہ رخ بنانا حرام کہا ہے سب نے قبلہ رخ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ حرام جو رسول نے کیا تھا وہ سب حلال کیا جا رہا ہے، اور یہی حرام حلال ہوتے ہوتے اتنا حلال ہو گیا کہ سب عام ہو گیا، سب عام ہو گیا۔ کتنا عام ہوا؟ بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور مجلس تمام۔ کتنا حلال ہوا پتہ ہے؟ اتنا حلال ہوا کہ اب مسجد میں بیٹھ کر بھی شراب پینے جانے لگی، مسجد میں بیٹھ کر لوگ شراب پینے لگے۔ اور آج خدا کی قسم یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اگر اس بیت المجیب کے برابر میں کوئی شراب خانہ کھولنا چاہے تو کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ آپ اسے کھولنے دیں گے؟ میں یہاں بیٹھ کے پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو چے جائے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔
اگر کوئی اس کے برابر میں شراب خانہ کھولنا چاہے تو آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ اسے کھولنے دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں کھولنے دے گی۔ یہ امت مسلمہ، یہ امت مسلمہ، یہ امت مسلمہ مسجدوں کے برابر میں جو زمین کسی کی ہے، دکان کسی کی ہے، کھولنے والا کوئی اور ہے، اس کے باوجود آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ مسجد کے برابر میں جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں پر شراب خانہ کھل جائے۔ لہٰذا آپ یہی کہیں گے کہ ہم یہاں پر شراب خانہ کھولنے نہیں دیں گے، پوری کوشش کر لیں گے، اس کے باوجود اگر کھل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کریں گے کہ حکومت کا سب سے اوپر جو بھی بیٹھا ہے اس کی بارگاہ میں جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ہماری یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے اور اس کے برابر میں یہ شراب خانہ بند ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ صرف پٹھانی ٹولہ والے نہیں، صرف بنارس والے نہیں، بلکہ ہر امت مسلمہ کا شخص اس بات پر متفق ہوگا کہ یہاں پر جو بھی ہے اسے ہٹانا چاہیے۔ متفق ہوگا کہ نہیں؟ متفق ہوگا کہ نہیں؟ متفق ہوگا کہ نہیں؟ پوری مجلس کا ماحصل جملہ دے رہا ہوں، اب آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے، اس لیے کہ امام حسین کی بات ہے۔ واقعاً میں یہاں پر جب بھی مجلس پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر کبھی پڑھی نہیں کہ مجھے لوگ چاہیں، مجھے سنیں، مجھے داد دیں، میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اس جگہ سے شراب خانے کو ہٹانے کے لیے کوشش کرے گی۔ کوشش کرے گی کہ نہیں؟ کوشش کرے گی کہ نہیں؟ کوشش کرے گی، یہ کوشش کرے گی۔ آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ یہاں پر شراب خانہ کھولا جائے، تو یہ آپ کے ضمیر میں اتنی جرت کس نے دی ہے؟ یہ قربانی حسین نے دی ہے۔ نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلوات۔ یہ جرت امام حسین کی قربانی نے ہی دی ہے کہ آج اس وقت کیا تھا، مسجدوں میں شراب پی جا رہی تھی، روایتیں ہیں باقاعدہ۔ تو جب یہاں تک حلال کو حرام کو حلال کر دیا جائے تو پھر امام حسین کو قربانی دینی پڑتی۔ یہ تو بہت دور کا واقعہ تھا، یہ میں 50 سالوں میں جو کچھ ہوا یہ ابھی باپ کی کارستانی تھی، ابھی بیٹے کی کارستانی نہیں سنی۔ ابھی بیٹے نے کیا گل کھلائے تھے وہ جب تاریخ میں پڑھیں گے تو آج بھی لوگ کہیں کہیں رضی اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنے ذہن کے پردوں کے دریچے کھولنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس معاویہ کے بیٹے یزید نے معاویہ کے بعد کیا 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 ہے۔ خانہ کعبہ جس کا لوگ چکر لگانا واجب سمجھتے ہیں اور ہے، اس خانہ کعبہ میں آگ کے گولے پھینکوائے، عورتوں کی بے حرمتی کی، شراب نوشی عام کر دی، عام کر دی۔ اس سے بھی بڑی بات ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں رضی اللہ، اللہ جانے کون سے رضی اللہ ہے وہ، کس اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ،
کون سا اللہ ان سے راضی ہے؟ ابھی تک تو اتنا ہی تھا، ابھی تک تو ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ ایسا کرنے والے اپنے ہاتھوں پر حسین جیسے کی بیعت بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ سب کرنے والے اب ادھر سے بیعت بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی غلط بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا مولانا اس پہ آپ تائید بھی کر دیجئے۔ ایک تو غلط کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا آپ تائید بھی کر دیجئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہی والا معاملہ تھا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو پورا کا پورا دین جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا تھا، آج ہمارے پاس ایسا دین نہ ہوتا، یہ حلال حرام کچھ نہ ہوتا، دین برباد ہو جاتا۔ لیکن امام حسین نے کہا میں تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور امام حسین نے بیعت کا انکار کر کے جب مدینے سے کربلا کا رخ کیا ہے تو یہی کہہ کر کیا ہے کہ دیکھو میں اپنے نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں، میرے نانا کا دین جو حلال تھا اسے حرام کر دیا گیا ہے، جو حرام تھا اسے حلال کیا جا رہا ہے، اب یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ لہذا حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا روانہ ہو رہے ہیں۔ آج کی شب روانگی ہے، مدینے سے قافلہ نکل رہا ہے، مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ کون؟ حسین۔ ہم اور آپ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں پردیس کے لیے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سال دو سال، مہینے دو مہینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آج جو قافلہ تیار ہو رہا ہے، جو قافلہ تیار ہو رہا ہے اس میں تقریباً سب کو پتا ہے کہ قافلہ جا تو رہا ہے، لیکن کسی کا بھائی ہے جو جا تو رہا ہے واپس نہ آئے گا، بابا ہے جا تو رہا ہے واپس نہ آئے گا، چچا ہے جا تو رہا ہے واپس نہ آئے گا۔ اس کے باوجود قافلہ تیار ہو رہا ہے، فہرست بن رہی ہے اور سب کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ کون؟ عباس۔ کون؟ علی اکبر۔ کون؟ جناب قاسم۔ کون؟ اونو محمد۔ کون؟ جناب زینب۔ کون؟ جناب فضہ۔ تمام کے تمام فہرست تیار ہو گئی۔ تو جب قافلہ گھر سے نکلنے لگا، امام حسین نے ایک مرتبہ کہا میں اپنی اماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ بس دو جملے آزاداروں، زیادہ نہیں پڑھوں گا، میں ماں کی قبر پہ جا کر آتا۔ حسین ماں کی قبر پہ پہنچے۔ اب جیسے ہی اماں کی قبر پہ گئے ہیں، وہ لمحہ یاد ہے نا کہ جب حسین کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں جب تک اماں بلائیں گی نہیں میں اپنی اماں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ منظر یاد آیا اور کہا اماں، اماں، اے اماں، میں کربلا جا رہا ہوں، کیا میں اکیلا چلا جاؤں؟ اللہ اکبر! اماں کی آواز آئی، اے میرے لال حسین،
ارے تم کربلا کے لیے روانہ ہو، تمہاری ماں تم سے پہلے کربلا کے زمین کو صاف کر کے استقبال کرے گی۔ ہاں حسین، تمہاری ماں تم سے پہلے پہنچے گی۔ اے حسین، حسین نے اماں کی قبر پہ گریہ کیا، الوداع کیا۔ بھائی کی قبر پہ پہنچے، کہا بھیا میں نے وعدہ کیا تھا، آج میں وہ وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ بھیا آج میں وعدہ طفلی نبھانے جا رہا ہوں۔ اور جناب قاسم کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد جناب قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اے بھیا میں قاسم کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اے بھیا میں قاسم کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اور چچا بھتیجے نے امام حسن کی قبر پر اتنا گریہ کیا، روایت کہتی ہے کہ امام حسین غش کی حالت میں آ گئے۔ امام حسین بلند ہوئے، اب نانا کی قبر پر آئے، نانا کی قبر پر آ کر کہا نانا میں وعدہ طفلی نبھانے جا رہا ہوں۔ نانا کی قبر ایک مرتبہ لرز گئی، اے میرے لال ارے وعدہ طفلی بڑا سخت ہے، اے میرے لال تمہارا سوکھا گلا ہوگا، ارے شمر کا کند خنجر، شمر کا کند خنجر ہوگا۔ نانا میں سب برداشت کروں گا، نانا میں سب برداشت کروں گا، نانا میرا گلا کٹے گا میں برداشت کروں گا، نانا میرے لال زینب کی رضا بھی چھینے گی، نانا میں برداشت کروں گا، میرے لال عباس برابر کا بھائی ہے نا، عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے، نانا وہ بھی برداشت کر لوں گا، عباس کے شانے قلم ہوں گے برداشت کر لوں گا، میرے لال جملہ تمام ہو رہا ہے، میرے لال تمہارا ششماہا علی اصغر بے زبان کے گلے پر تیر لگے گا، نانا آپ کا دین بچانا ہے نا، میں اسے بھی برداشت کر لوں گا، میرے لال جناب قاسم کا لاشا پامال کر دیا جائے گا۔ حسین نے کہا نانا وہ بھی برداشت کر لوں گا، نانا ہم نے وعدہ کیا تھا ہم برداشت کر لیں گے، اے میرے لال ارے کربلا میں ہم شبیہ پیغمبر، تمہاری آنکھوں کا نور، ارے کڑیل جوان کے سینے میں برچھی لگے گی، نانا میں وہ بھی برداشت کر لوں گا۔ اب جیسے ہی حسین نے الوداع کیا ہے نانا کی قبر کو، اور الوداع کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کو جناب علی اکبر غازی عباس نے سوار کیا، اور جب سوار کیا ہے، سوار کرنے کے بعد امام حسین نے جناب صغرا کی گود سے ششماہ علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے میرے لال تمہیں بھی چلنا ہے، صغرا سے کہا اے میری لاڈلی بیٹی تمہیں مدینے میں رہنا ہوگا۔ اب جیسے ہی جناب صغرا نے سنا رونا شروع کیا، تڑپنا شروع کیا، اے میرے بابا کیا خطا ہوئی ہے، اے میرے بابا سب تو جا رہے ہیں مجھے کیوں نہ لے جائیں گے، اے میرے بابا مجھے بھی لے جائیے، میرا علی اکبر جا رہا ہے، اے میرے بابا میرا اصغر جا رہا ہے، اے بابا سب تو جا رہے ہیں
مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا ہاں صغرا، وقت امتحان ہے، تمہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اے میرے بابا ایک کام کر دیجئے۔ ہاں میری لال بتاؤ کیا کام ہے؟ ایک بار اصغر کو میری آغوش میں دے دیجئے۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں دیا۔ اب جو صغرا نے آغوش میں لیا، اپنے بھائی علی اصغر کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ اپنے کلیجے سے لگانا تھا کہ اب جو علی اکبر آگے بڑھے کہے صغرا علی اصغر کو دے دو، علی اصغر نہیں آتے۔ دوسرا آگے بڑھا، علی اصغر کو لینا چاہا، علی اصغر آگے نہ بڑھے۔ ایک مرتبہ ارے جب امام حسین آگے بڑھے اور کہے میرے لال ارے تم تو میری حجت ہو، میرے قریب آ جاؤ، ارے اصغر امک کر حسین کی آغوش میں آ گئے۔ صغرا طلب گئی، اے میرے بھیا ارے آپ چلے جائیں گے، مجھے اندازہ ہے آپ لوٹ کر واپس نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ان کی جو بھی دلی خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، پروردگار آج کی شب بڑی غم کی شب ہے۔ آج امام حسین کربلا کے لیے نکل رہے ہیں۔ آج امام حسین کے وہ تمام قافلے والے کہ جو قربانی کربلا کے میدان میں پیش کریں گے، آج ہی وہ شب 28 رجب المرجب ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب و ام کلثوم کی بیردائی کا، ہم سب کو عمل و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں سب کی محبت پیدا کر دے۔ پروردگار ہمارے دلوں سے سب کے لیے نفرت کو دور کر دے۔ پروردگار جس مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا، پروردگار ان کی قبروں میں نور عطا فرما۔ پروردگار ان کے جتنے بھی اعمال خیر ہیں اس کی جزا کے ساتھ ساتھ پروردگارہ جو بھی ان کے اعمال بد ہیں اسے امام حسین کے صدقے میں دور فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ان کے تمام لواحقین کو صبر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں تمام تر جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی قبروں میں نور عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جوانوں کو ہمت عطا فرما۔ پروردگار بچوں میں پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ پروردگار بڑوں کو پڑھنے کا شوق دلانے کی کوشش فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔